السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ آج جو ہے دا اوپننگ چیپٹر جو کہ سورہ فاتحہ ہے اس سے ہم لوگ بسم اللہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز کا ایک جزو لازم ہے اور بار بار ریپیٹ ہوتی ہوئی آیات ہیں، 7 آیات اس میں شمار۔ قرآن شریف میں سورہ ہجر کے آخری رکوع میں آپ لوگ دیکھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو وہ عظیم تحفہ دیا ہے 7 مثانی، جس کی 7 آیات ہیں جو کہ بار بار کنٹینیوس دہرا کے انسان پڑھتا ہے ہر نماز میں، تو اس کو الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، 7 مثانی، ان سارے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں افتتاح کو، کھولنے کو، مفتاح اسی کو ہی کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اس کو کھول دیا جائے۔ تو قرآن شریف کا بھی اب دروازہ پوری کی پوری جو جنت ہے قرآن شریف کی، اس کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے مکمل نام ہیں، کافی نام ہیں، جن میں سے الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن یعنی پوری قرآن کی جو ہے یعنی ماں ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اساس القرآن جو اصل اثاثہ ہے، لب الاباب جو ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث سے بھی اس کو الصلاح قرار دیا گیا، یعنی اسلوب دعائیہ جو ایک اسٹائل ہے، وہ اس منفرد سورہ کا اسلوب جو ہے وہ دعائیہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ایک دعا ہے۔ اصل نماز اسی کو قرار دیا گیا ہے، حدیث سے مطابق ہے الصلاح، جو شخص اس کی تلاوت نہ کرے تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ یہاں 3 قول میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 3 مختلف اماموں کے، امام مالک کے، امام شافعی کے اور فقہ حنفیہ کے۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے بڑے بزرگان دین ہیں، تو میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کروں گا، جو ان کے قول ہیں میں آپ لوگ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو مقتدی ہوتا ہے جو کہ امام کے پیچھے اپنی نماز کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جماعت میں شمار ہوتا ہے، اور ایک امام ہوتا ہے جو کہ امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن شریف کی۔ تو 2 قسم کی ہمارے پاس نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز جہری ہوتی ہے جس میں امام جو ہوتا ہے وہ قرات بھی کرتا ہے، اور ایک دوسری نماز ہوتی ہے جس میں امام قرات نہیں کرتا۔ آپ لوگ کو پتہ ہے ظہر اثر میں کوئی قرات نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فجر، مغرب اور عشاء میں قرات ہوتی ہیں۔ امام شافعی کے مطابق انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو مقتدی ہوگا یعنی جو امام کے پیچھے ہوگا، اس کو بھی ساتھ ساتھ دھیمے آواز میں یہ پڑھنی ہے، ہلکی آواز میں پڑھنی ہے، تاکہ اس کی بھی نماز ہو سکے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق امام کے پیچھے وہ نہیں پڑھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے قول کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں انصتو، کہ خاموش رہو، جب قرآن سنا جا رہا ہو تو خاموش رہو، عین ممکن ہے کہ تم پہ بھی رحمت ہو۔ یہ بھی قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ تو فقہ حنفیہ کے مطابق امام کے پیچھے وہ لوگ نہیں پڑھتے، امام شافعی کے مطابق جو مقتدی ہے، جو نماز پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنی لازم ہے۔ اور ایک اور ہے امام مالک، انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی سے قرآن سنو جب بھی قرآن پڑھا جائے، وہی اس آیت کے مطابق چلتے ہیں۔ تو تمام اماموں کے، تمام جو بزرگان دین ہیں، ان کے قول مختلف ہیں۔ قرآن کا جو اصل فلسفہ دین ہے، اور قرآن کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہے ایمانیات۔ ہمارے اندر اصل میں ایمان موجود ہے، یہ بات پہلے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ۔ آپ کے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر، ہمارے والدین کے اندر، جو سامعین محترم سن رہے ہیں، سب کے اندر ایمان موجود ہے۔ اس کو صرف اور صرف ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایکٹیویشن ہوتی ہے قرآن شریف سے۔ اگر ہم لوگ قرآن کو صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ سنیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن آج کے دن سننا ہے، اور پھر اگلی رمضان جب ہم لوگ آئیں گے تو الماری نکال کے دھول مٹی صاف کر کے پھر قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو قرآن کی اصل تاثیر کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو اصل اس کی حقیقت ہے اور اصل حقانیت ہے، اس کا آپ کے دلوں پہ کبھی بھی منکشف وہ فلسفہ ہوگا ہی نہیں۔ تو قرآن کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہے توحید، وہ ہے ایمانیات۔ گویا کہ ایک شریف النفس انسان کے اندر 2 فطرات اللہ تعالیٰ نے، جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ایک آیت آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ فطرت کیا ہے؟ کہتے ہیں سلیم الفطر، اور ایک اور چیز ہوتی ہے سلیم العقل، یعنی کوئی بھی انسان کے اندر از خود یہ 2 چیزیں پیدائش سے لے کے آج تک موجود ہیں۔ ایک سلیم الفطرت، کہ اس کا دل سلیم ہو۔ دل سلیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر انسان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائے تو دل گواہی دے کہ یہ بات سچ ہے، اور پھر اگر انسان نہیں مانے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے، اپنی اختیار اور اقتدار کی طلب سے، اپنی دوسروں چیزوں کی محبت کی وجہ سے اس چیز کو رد کر دے، تو یہ سلیم الفطرت کے اگینسٹ جائے گی چیز۔
اور دوسری چیز ہوتی ہے سلیم العقل، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان عنہ مسئولا، کہ بے شک ہم نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ تین چیزوں سے اخذ کر کے دیا ہے، ایک سماعت یعنی سننا، ایک بصارت، والفؤاد اور ایک عقل، بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے دل، لیکن سمجھ لیجئے یہ آنکھیں، اسی طریقے سے ہماری اسپیچ سینٹر، بولنا سننا، یہ جو حواس خامسہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ پروسیس عقل میں میموری میں اسٹور ہو کے پروسیس انفر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو سلیم العقل کہتے ہیں۔ گویا کہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل کی بنا پہ انسان از خود بغیر کسی نبی کے وحی کے، بغیر کسی رہبر کے کچھ حقائق تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ کے سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر ہم لوگ کا دل سلیم ہے، دل گواہی دے دے کہ ہاں بات سچ ہے، اور اگر ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کر دے کہ ہاں بات سچ ہے، تو ان دونوں چیزوں کی بنا پہ بغیر کسی نبی کی وحی کے حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ وہ حقائق یہ ہیں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور دوسرا حقائق کیا ہے؟ دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہونی چاہیے جہاں پہ نیکوکار کو اس کی نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جہاں بدکار کو اس کی بدی کا بدلہ ملنا چاہیے، نتیجہ نکلنا چاہیے، یعنی اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، سلیم الفطرت اور سلیم العقل سے انسان خود بخود کچھ حقائق کی روشنی اس پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل شکر، کل تعریف، کل ثنائی کس کی ہے؟ اس ذات کی ہے جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ آپ اور میں حق ادا کر سکتے ہیں شکر کا؟ حضور نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے، ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ آپ کی جو عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، وما شکرناک حق شکرک، کہ اللہ آپ کی جو شکر کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کرا۔ اللہ اور رسول کا حق انسان زندگی گزر جائے کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جن جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا تو شکر ہم لوگ کر سکتے ہیں کچھ حد تک، جیسے روٹی نہیں مل رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ روٹی دے دے، کھانا دے دے، کل شکر، کل حمد اس ذات کی، اور کل شکر اس ذات کا جس نے ہم لوگ کو کھانا دیا ہم جب بھوکے تھے، پانی دیا جب ہم پیاسے تھے۔ اسی طریقے سے یہ پینڈیمک چل رہی ہے کورونا، اس میں کیا دعا سکھائی ہے حضور نے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کل حمد، کل شکر، کل تعریف، جس نے مجھے فضیلت دی تمام ان لوگوں پہ جن کو بیماری دی۔ تو اللہ کا حق ہم لوگ کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو کہ نہ صرف اس جہان کا رب ہے بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے زیر زمین اتنی مخلوقات ہیں، پانی کی کتنی مخلوقات ہیں، انسانوں کا معبود ہے وہ، جنات کا معبود ہے، ساری چیزوں کا۔ اسی طریقے سے مشرکوں کا بھی تو وہی معبود ہے، منافقین کا بھی تو وہی معبود ہے، مومنین کا بھی وہی معبود ہے، کافروں کا بھی وہی معبود ہے۔ معبود تو سب کا ایک ہی ہے، تو مانگنا بھی تو اسی سے چاہیے نا، دعا کرنی چاہیے، کوئی استعادہ حاصل کرنی، وہ تو اسی سے کرنا چاہیے اور کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، گویا کہ ان تمام حقانیت سے انسان خود واضح ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک اور بات یہاں رہ گئی ہے، رب کے عربی میں جو رب آتا ہے وہ مالک کے لیے آتا ہے، پروردگار کے لیے بھی آتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، قرآن میں آپ لوگ کہیں پہ بھی خدا لکھا ہوا کہیں نہیں دیکھیں گے، رب دیکھیں گے یا اللہ دیکھیں گے، وہ خود اللہ ہے اور اس کے بعد رحمان ہے۔ لہٰذا دوسری آیت جو آپ لوگ اس کی دیکھ رہے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کا آغاز کرا تھا دوستوں تو یہ باقاعدہ بتایا تھا فرشتوں کو کہ میری رحمانیت میرے غضب پہ ہمیشہ بھاری رہے گی، میرے انسان جتنے بھی گناہ کر کے لائیں لیکن میری رحمانیت، میری جو رحم ہے، رحم کا جو تقاضا ہے وہ میں ان کو غضب کے اوپر اپنے رکھوں گا، اپنی جو رحمانیت ہے وہ ہمیشہ غضب کے اوپر رکھوں گا اپنے۔ رحمان اور رحیم میں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کری ہوگی، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے بیچ میں واؤ کا اضافہ نہیں ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان غفاری بتاتے ہوئے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، پہلے بھی وہی تھا، آخر بھی وہی ہے، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی آخر میں بھی وہی رہے گا، والظاہر، اور ظاہر بھی وہی ہے، کھلا بھی وہی ہے، والباطن، اور اسی طریقے سے اتنی پوشیدہ ذات ہے کہ انسان اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، عام انسانی علم اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، اس کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا عظیم ترین وہ ہستی ہے کہ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے میں رک جاتا ہوں کہ اس کی میں تعبیر کیا لکھوں، کہ ایک ذات جو کہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کو میں لفظوں میں کیسے ڈھالوں؟ اللہ کی تمام صفات میں سب سے چوٹی کی صفات جو ہے وہ الرحمن ہے۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، آپ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں یا نہ لائیں پھر بھی اس کی رحمانیت ہر جگہ موجود ہے، وہ آپ اپنی ذات میں خود رحمان ہیں، الرحمن الرحیم، لیکن ساتھ ساتھ رحمان کے کیا ہے؟ رحیم،
یعنی اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے وہ رحیم سے پورا ہوتا ہے، بیک وقت موجود ہے۔ یہ دیکھیں سائملٹینیسلی کیسے، وہ سمندر جو کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہے وہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں اللہ کی ذات میں ایک دریا کی طرح ایک ٹھہراؤ بھی تو ہے، یعنی وہی رحمانیت، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمانیت میں ایک دوام ہے، ایک تسلسل ہے، ایک مقدار ہے۔ مالک یوم الدین، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آنی ہے۔ مالک یوم الدین میں آپ لوگ یہ پہلے سمجھ لیجئے مالک کس کو کہتے ہیں۔ کل اختیار، کل اقتدار، کل مالک جزا اور سزا کے دن کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مالک یوم الدین میں دین کہتے ہیں بدلے کو۔ کیسا بدلے کا دن آنے والا ہے؟ کون سا عظیم ترین دن آنے والا ہے جس کی محنت ہم لوگ کر رہے ہیں؟ نیکی اور بدی کا جو پلڑا ہے وہ اس دن قائم ہونے والا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین ہے کیا؟ جزا اور سزا کے دن کا ہے، مطلب تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی جان کسی اور جان کے حوالے سے کسی چیز کے حاکم ہی نہیں ہوگی۔ یوم لا تملک، مالک ہی نہیں ہوگا اور کوئی اس دن سوائے اللہ کے۔ والامر یومئذ للہ، یہ تمام امر کا فیصلہ اس دن اللہ ہی سنائے گا، اللہ کی ہی عدالت سنائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن چیخ چیخ کے بول رہا ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک جزا اور سزا کے اختیار کا خود مختار ذات وہ اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کوئی شخص وہاں یہ بول سکے گا یا اللہ تعالیٰ تو نہیں جانتا، نعوذ باللہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ اور اس دن یہ بھی ہوگا، ایک اور واقعہ مجھے یاد آئی ہے اس کی مناسبت سے، جب اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو تباہ و برباد کرے گا، جو قرے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مارے گا ایک ایک کر کے، میکائیل، اسماعیل، جتنے پیغمبر ہیں سب کو جو ابھی عرش پہ ہیں، اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، کچھ فرشتے بارشوں کے اتارنے پہ ممنون ہوئے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک کر کے مارے گا۔ اینڈ میں ملک الموت جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے وہ رہ جائیں گے، اور ان کو کہے گا اللہ تعالیٰ کون باقی؟ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کیا کہیں گے؟ وہ فرشتہ کہے گا حضرت اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ میں نے سب کی جانیں نکالی، آج اب میں ہی باقی ہوں۔ فلیمت، اللہ تعالیٰ کہے گا مرو تم بھی مر جاؤ آج، کہ تم بھی میری ایک مخلوق ہو۔ میرے عرش کے نیچے اگر کوئی زندہ رہتا تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن ان کو بھی میں نے موت کا مزہ چکھایا، لیکن آج کے دن سب مریں گے۔ اور جب یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر ان کو موت آئے گی تو ان کا جو سور ہے وہ ایک طریقے سے جو سور ہوگا جس میں پھونکا جائے گا، وہ سور کا پورا عرش کے ساتھ جا کے اللہ کی ذات باری تعالیٰ کا جو عرش ہے وہاں سے جا کے چپک جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ تم بڑے اکڑتے تھے روئے زمین پہ، فرعون کہاں پہ، نمرود کہاں پہ، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار کہاں پہ ہیں؟ اب کون جواب دے گا؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن اس کی بادشاہی ہے جو کہ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار، اور پورے طریقے سے تم لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ ان تین چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب انسان دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ یا اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہمارے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں اور مانگیں گے، صرف تجھی سے اپنی درخواست پیش کریں گے اور کرتے رہیں گے، ہم کسی اور چیز کی نہیں سنیں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، کریں گے، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب ہماری انگلی پکڑ کے تو ہمیں سیدھے راستے تک چلائے گا انشاءاللہ۔ تو انسان اب دعا کیا کرتا ہے؟ اب دعا یہ کرتا ہے جس پہ اللہ رہنمائی دیتا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو یا اللہ ہمیں اس راستے تک پہنچا جو کہ ایک دم سیدھا ہے، نہ معلوم ہم کس پگڈنڈی پہ نکل جائیں اور عین ممکن ہے جہنم کے ایندھن بن جائیں، لیکن یا اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پکڑے گا، ہماری انگلی پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا، تو عین ممکن ہے ہم لوگ سیدھے راستے تک پہنچ جائیں۔ اور یہ سیدھے راستے کے اوصاف کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ سیدھا راستہ جس پہ تو نے اپنے بندوں میں سے انعام کرا۔ یہ انعام کس پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ نساء کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ہم انعام کرتے ہیں جن لوگوں پہ، ان کو ہم روز آخرت کن لوگوں میں اٹھائیں گے؟ سچوں میں، صدیقین میں، والشہداء اور شہیدوں میں، والصالحین اور عام صالح مسلمان جو ہوں گے ان میں اٹھائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، اگر ہمارا خاتمہ کرویو تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گمراہی سے بچا کے رکھ۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنت لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنائی، کل شکر اس ذات کا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم لوگ یہاں تک آ گئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ ہم لوگ اس جنت تک آ گئے. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم لوگ یہاں تک کیسے پہنچتے؟ کہ سوائے قرآن کے سب چیزیں پڑھنے کو ایک دم مبعوث ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے. سوائے قرآن کے دنیا کے تمام علوم سیکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. مجال ہے کہ ہٹ کے دکھائیں اس سے. سوائے قرآن کے انگلش اتنی اچھی سیکھ لیں گے کہ امریکنز کو سکھا کے آ جائیں گے، لیکن اتنا قرآن نہیں سیکھیں گے کہ دل پہ براہ راست قرآن افیکٹ کر سکے. اور ایک بار قرآن نے اگر آپ سے دوستی کر لی اور آپ نے اس سے دوستی کر لی اور قرآن کی حقیقت آپ پہ منکشف ہو گئی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا. صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ اس راستے سے ہمیں بچا لیجیو جس راستے میں گمراہ لوگ پڑ گئے اور ولا الضالین، اور گمراہی کے انجام میں وہ ایک دم بھٹکتے رہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہی بدنیتی کی وجہ سے ہوتی ہے دوستوں. اور اس گمراہی کا سب سے بڑا سد باب کون ہے؟ سب سے بڑی مغضوب علیہم قوم کون ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لکھیے نا. مسلمان ہیں کون ہے؟ یہودی ہیں نصاری ہیں کون ہیں؟ سب سے بڑی مغضوب علیہم قوم ہے یہود، جن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی آئے، انہوں نے ان کو ٹھکرایا، ان کی ہدایت پہ، اپنی روشنی پہ عمل نہیں کرا. ان کی ہدایت، ان کے سامنے تورات جیسی عظیم ترین کتاب آئی اور پے در پہ 1400 سال تک لگاتار نبیوں کا تار تو کبھی ٹوٹا تک نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی بدنیتی کی وجہ سے ضلالت کے اندھیروں کو چن لیا. تو اللہ نے بھی یہی کہا جاؤ بھٹکتے رہو اسی سرزمین. اللہ کا قانون کبھی بھی دوستوں امت ٹو امت چینج نہیں ہوتا، نبی ٹو نبی چینج نہیں ہوتا، امت ٹو امت تو بہت دور کی بات ہے بھائی. اب آپ لوگ سوچیں کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہم لوگ نے بھی اس گمراہی کے اندھیروں کو خرید لیا ہے، بدنیتی کے اندھیروں کو خرید لیا ہے، اور جو اصل کلام ہے اس کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا ہے. کوئی مر رہا ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، کہیں تدفین ہو جاتی ہے وہاں سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، کہیں سوئم ہو جاتا ہے 3 دن تک 40 قرآن ختم ہوئے ہیں. آپ لوگ سوچیں، اپنے اندر آج کی رات جھانکیں اور سوچیں اور مجھے جواب دیجئے کہ ڈیڈ قرآن واز ریویلڈ فار دیٹ؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتارا کردہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے اور نافذ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم کافر فاسق تو ہم لوگ ہی بن گئے نا. پھر رمضان میں اس کو پڑھ کے کسی کو بخشوا دیا تو بہت بڑا ہم نے کوئی تیر مارا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہی بدنیتی کی وجہ سے آپ لوگ سوچیں، ہم لوگ سوچیں، میں سوچوں، دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ بھی تو نہیں ڈال دی کہ ابن آدم کے قدم روز قیامت ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. نمبر 1، جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اتنی بڑی عمر میں کیا کیا؟ اتنی بڑی عمر میں تو بندوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، تم نے کیا کیا؟ دوسرا سوال، تمہیں میں نے جوانی دی تھی، جوانی میں کیا کیا؟ تھرڈ کوسچن، تمہیں اتنا زیادہ میں نے مال دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ نمبر 4 کوسچن، جو مال تمہیں ہم نے دیا تھا وہ تم نے کمایا کہاں سے؟ حرام سے کمایا، حلال سے؟ اور نمبر 5، تمہیں جتنا علم میں نے دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ تو یہ جو ہم لوگ نے آج کی ایک سورہ مبارکہ پڑھی ہے، خدارا اس کو اس اسٹائل میں پڑھیں کہ نماز میں ہم لوگ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ ہم لوگ کس اعلیٰ ترین ذات سے مخاطب ہیں یار، کس چیز سے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کس ذات سے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں. اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اس ذات سے کتنا جڑ گئے ہیں. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. یہاں ہم لوگ کی اختتام ہوا ہے. صدق اللہ العظیم. آمین یا رب العالمین.